شاہ صاحب، اللہ نے آپ کو رحمت سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر حیدر شاہ نے بے ساختہ مسکرانے کی کوشش کی، مگر وہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھمی اور پھر بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اپنی ماں بی جان کی طرف دیکھا، جو ہسپتال کے ویٹنگ روم کی کرسی پر کسی ملکہ کی طرح تن کر بیٹھی تھیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ ابھی فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ بی جان نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں وہ ممتا نہیں تھی جس کی ایک بیٹے کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے، بلکہ وہاں غصے اور مایوسی کا ایک ایسا سرد طوفان تھا جس نے حیدر شاہ کے وجود کو منجمد کر دیا۔ حیدر شاہ جانتا تھا کہ رحمت کا لفظ اس کے گھرانے میں بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ بیٹے کو نعمت کہا جاتا ہے، اور آج چوتھی بار اس کے گھر میں رحمت اتری تھی۔ ڈاکٹر، جو حیدر شاہ کے چہرے پر خوشی کے بجائے ہوائیاں اڑتی دیکھ کر حیران تھی، دوبارہ بولی، مبارک ہو شاہ جی، بچی بہت پیاری ہے، بالکل پھول جیسی۔ مبارک؟ یہ آواز حیدر شاہ کی نہیں بی بی جان کی تھی۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھیں۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کی حرکت رک چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس آئیں اور پھر حیدر شاہ کے سامنے آ کر رک گئیں۔ ان کا قد اگرچہ حیدر سے چھوٹا تھا، مگر اس وقت ان کا روب ایسا تھا کہ حیدر کو اپنا 6 فٹ کا قد بھی بونا محسوس ہونے لگا۔ کس بات کی مبارک ڈاکٹر صاحبہ؟ بی جان کی آواز میں ایسا زہر گھلا تھا کہ ڈاکٹر بھی ہکلا گئی۔ نسل ختم ہونے کی مبارک، یا حویلی کے وارث کے نام پر ایک اور بوجھ آنے کی مبارکباد؟ ماں جی، حیدر نے لرزتی آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ اللہ کی دین ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خاموش رہو حیدر، بی جان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ ان کی آواز اونچی نہیں تھی، لیکن اس کی کاٹ بہت زیادہ تھی۔ تمہاری زبان تو اسی دن بند ہو جانی چاہیے تھی جب تم نے اس منحوس عورت کی طرفداری کی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کی کوکھ میں صرف بیٹیاں ہیں، یہ حویلی کو ویران کر دے گی، مگر تم اپنی محبت کے نشے میں اندھے تھے۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور جہاں کچھ دیر پہلے امید کی ایک مدھم سی کرن تھی، اب ماتم کدا بن چکا تھا۔ سفید ٹیوب لائٹس کی روشنی حیدر شاہ کو چبھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اپنے تایا اور چچا کے وہ تانے گونجنے لگے جو پچھلے کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ ارے حیدر، کیوں اتنی زمینیں بنا رہے ہو؟ دامادوں کے لیے؟ شاہوں کی پگڑی اب کسی غیر کے سر پر جائے گی۔ حیدر کے گھر تو بس رحمتوں کی کتار ہے۔ وہ الفاظ جو ہتھوڑوں کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے، بی جان کی موجودگی میں حقیقت کا روپ دھار چکے تھے۔ بی جان نے ایک نظر اس بند دروازے کی طرف ڈالی جس کے پیچھے زینب حیدر کی بیوی اور وہ ننھی جان موجود تھی۔ ان کی نظروں میں نفرت اتنی شدید تھی کہ حیدر شاہ بے اختیار دروازے کے آگے آ گیا، جیسے اپنی ماں کی نظروں کی تپش سے اندر موجود اپنی بیوی کو بچانا چاہتا ہو۔ میں جا رہی ہوں، بی جان نے اپنی چادر درست کی۔ اور سن لو حیدر شاہ، اگر تم نے اس بار بھی مٹھائی بانٹنے کی غلطی کی یا حویلی میں روشنی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جس گھر میں 4 بیٹیاں جوان ہو رہی ہوں، وہاں خوشیاں نہیں منائی جاتی، وہاں فکر سے سر پیٹے جاتے ہیں۔ ماں جی، بچی کو تو دیکھ لیں۔ حیدر کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ کیوں دیکھوں؟ بی جان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہی صورت ہوگی، وہی منحوسیت۔ جاؤ سنبھالو اپنی رحمت کو، میرا انتظار مت کرنا۔ اور ہاں، میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے تم کوئی پوتا تو مجھے دے نہیں سکے، اب کم از کم میری زندگی میں مجھے یہ شکلیں مت دکھانا۔ یہ کہہ کر وہ مڑیں۔ ان کی جوتیوں کی آواز ہسپتال کے فرش پر دور ہوتی گئی، مگر ہر قدم کی آواز حیدر شاہ کے سینے پر کسی بھاری پتھر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑا رہا، بت بنا ہوا۔ ڈاکٹر اب جا چکی تھی۔ حیدر شاہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپایا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ باہر نہیں گر رہے تھے، بلکہ اندر ہی اندر اس کے وجود کو پگھلا رہے تھے۔ اسے یاد آیا جب پہلی بیٹی حورین پیدا ہوئی تھی تو وہ کتنا خوش تھا۔ اس نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ دوسری بیٹی میرب پر بھی اس نے دل کو تسلی دی تھی کہ چلو 2 بہنیں ہو گئیں۔ تیسری بار جب زمل آئی تو خاندان والوں کی سرگوشیاں تانوں میں بدل گئی تھیں، اور اب تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک نرس باہر آئی۔ شاہ صاحب، آپ اندر جا سکتے ہیں، پیشنٹ اب ہوش میں ہیں۔ حیدر نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ کمرے کے اندر عجیب سی بو تھی،
بیڈ پر زینب لیٹی ہوئی تھی. اس کا چہرہ زرد تھا، ہونٹ خشک تھے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. اس کے پہلو میں سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا وجود تھا. حیدر شاہ قدم گھسیٹتا ہوا بیڈ کے قریب پہنچا. زینب نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. ان آنکھوں میں ایک خوف تھا، وہی خوف جو حیدر کے دل میں تھا کہ کہیں وہ تنہا نہ ہو جائے. حیدر. زینب کی آواز اتنی کمزور تھی کہ بمشکل سنائی دی. اس نے اپنا ہاتھ حیدر کی طرف بڑھایا. حیدر نے فوراً اس کا سرد ہاتھ تھام لیا. حیدر، وہ لڑکا نہیں ہے نا؟ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور تکیے میں جذب ہونے لگے. میں ہار گئی حیدر، میں پھر ہار گئی. میں آپ کو وارث نہیں دے سکی. بی جان، وہ بہت ناراض ہوں گی نا؟ حیدر شاہ کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور کہے کہ ہاں میں ٹوٹ گیا ہوں، ہاں ماں جی ناراض ہیں، ہاں دنیا ہمیں تانے دے گی. مگر وہ مرد تھا، اور مرد کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، خاص طور پر تب جب اس کی عورت پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہو. اس نے زینب کے ماتھے پر بوسہ دیا اور نرمی سے اس کے آنسو پونچھے. پاگل ہو گئی ہو زینب؟ حیدر نے اپنی آواز میں وہ مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کی جو اس کے اندر موجود نہیں تھی. کس سے ہار گئی ہو؟ اللہ کی رضا سے. یہ اس کی دین ہے زینب، وہ جسے چاہے نوازے. مگر حیدر، لوگ. زینب نے سسکتے ہوئے کہا، میری بیٹی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ناپسندیدہ ہو گئی. حیدر، اس کا کیا قصور ہے؟ حیدر نے زینب کا ہاتھ چھوڑا اور جھک کر اس ننھے وجود کو دیکھا. گلابی رنگت، بند مٹھیاں اور ماتھے پر بکھرے ہوئے چند سیاہ بال. وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی حورین تھی، معصوم، بے خبر. اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچی کو اٹھایا. وہ بہت ہلکی تھی، شاید پھولوں سے بھی زیادہ. جیسے ہی اس نے بچی کو سینے سے لگایا اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا. وہ تمام تانے، ماں کا غصہ، خاندان کی باتیں، سب کچھ ایک لمحے کے لیے دھندلا گیا. اس کا کوئی قصور نہیں ہے زینب. حیدر نے بچی کے چھوٹے سے گال کو انگلی سے چھوا. یہ تو رحمت ہے، اور رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی. مگر بی جان چلی گئی نا؟ زینب نے کراہتے ہوئے پوچھا. وہ جانتی تھی، وہ ماں کے قدموں کی آہٹ پہچانتی تھی. حیدر خاموش رہا. وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. ہاں، اس نے مختصر جواب دیا. وہ چلی گئیں، لیکن میں ہوں نا زینب. میں تو نہیں گیا، میں یہی ہوں تمہارے پاس، اپنی بیٹی کے پاس. کمرے میں بوجھل خاموشی چھا گئی. حیدر شاہ بچی کو گود میں لیے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا. باہر رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا. آسمان پر چاند نہیں تھا، صرف چند ٹمٹماتے تارے تھے. اسے اپنے باپ کا قول یاد آیا. حیدر، بیٹا وہ نہیں ہوتا جو وراثت سنبھالے، اولاد وہ ہوتی ہے جو بڑھاپے میں تمہارا نام روشن کرے. مگر آج کے معاشرے کو یہ کون سمجھائے؟ اس کے اپنے بھائی جو جائیداد میں حصے کے لیے گدھ کی طرح نظریں جمائے بیٹھے تھے، اب کل صبح حویلی آئیں گے، مبارکباد کے نام پر طنز کے نشتر چلائیں گے. ارے شاہ جی، چوتھی بھی بیٹی؟ لگتا ہے اللہ آپ سے خاص ناراض ہے. سنا ہے حیدر شاہ اب زمین بیچ رہا ہے. آخر 4 بیٹیوں کا جہیز بھی تو بنانا ہے. حیدر نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں. اس کی گرفت بچی پر مضبوط ہو گئی. نہیں، اس نے اپنے دل میں عہد کیا، میں انہیں جیتنے نہیں دوں گا. میں اپنی بیٹیوں کو کمزور نہیں ہونے دوں گا. یہ تانے، یہ نفرت، میں سب کچھ خود سہوں گا. بچی نے نیند میں ہلکی سی جنبش کی اور ایک چھوٹی سی آواز نکالی. حیدر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. اس ننھی جان نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے حیدر کی قمیض کا بٹن پکڑ رکھا تھا. وہ گرفت کمزور تھی، مگر اس میں حیدر کے لیے ایک پیغام تھا. بابا، مجھے مت ٹھکرانا. حیدر کی آنکھوں سے بالآخر وہ آنسو گر ہی گیا جسے اس نے روک رکھا تھا. وہ آنسو سیدھا بچی کے گال پر گرا. تیرا نام آیت ہوگا. حیدر نے سرگوشی کی. اللہ کی نشانی، تم میری آیت ہو. تم دنیا کے لیے جو بھی ہو، میرے لیے اللہ کا بہترین فیصلہ ہو. اس نے مڑ کر زینب کو دیکھا. زینب؟ جی؟ زینب نے کمزور نظروں سے اسے دیکھا. آنسو صاف کرو اپنے. حیدر کی آواز میں اب لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک عزم تھا. کل صبح جب ہم گھر جائیں گے تو سر جھکا کر نہیں جائیں گے. یہ ہماری بیٹی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اگر میری ماں اسے قبول نہیں کرتی تو یہ ان کا نقصان ہے، میری بیٹی کا نہیں. زینب نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا.
اسے حیدر کے لہجے میں وہ پرانا حیدر شاہ نظر آیا جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ اور شاہ صاحب؟ نرس دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں ایک فائل لیے۔ فارم پر کرنے ہیں، بچی کا نام سوچا ہے؟ حیدر شاہ نے ایک لمحے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اب صبح کی ہلکی سی پو پھٹ رہی تھی، اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ جی، اس نے نرس کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، لکھیں آیت حیدر شاہ۔ نرس مسکرائی اور چلی گئی۔ حیدر واپس زینب کے پاس آیا اور بچی کو اس کے پہلو میں لٹا دیا۔ تم آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں، اور ہاں فکر مت کرنا، اللہ بڑا کارساز ہے۔ حیدر کمرے سے باہر نکل آیا۔ کوریڈور میں اب بھی ویسا ہی تھا، مگر اب اسے وہ خوفزدہ نہیں لگ رہا تھا۔ بی جان کا غصہ، خاندان کے تانے، مستقبل کی فکریں سب اپنی جگہ موجود تھیں، مگر اب اس کے پاس لڑنے کی ایک نئی وجہ تھی، ایک ننھی سی وجہ جس نے اس کی انگلی تھام رکھی تھی۔ اس نے جیب سے فون نکالا۔ سکرین پر تایا جان کی کال آ رہی تھی، یقیناً خبر پہنچ چکی تھی۔ حیدر نے ایک گہری سانس لی، انگلی کو کال کاٹنے کے لیے سرخ بٹن کی طرف بڑھایا اور پھر رک گیا۔ اس نے کال ریسیو کی اور کان سے لگایا۔ مبارک ہو حیدر میاں۔ دوسری طرف سے تایا کی طنزیہ ہنسی سنائی دی۔ سنا ہے پھر سے رحمت کا نزول ہوا ہے؟ اب تو لگتا ہے حویلی کا نام بدل کر زنان خانہ رکھ دینا چاہیے۔ حیدر کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے مٹھی زور سے بھینچی، مگر پھر اس کے کانوں میں آیت کی وہ ہلکی سی سانسوں کی آواز گونجی جو اس نے ابھی سنی تھی۔ شکریہ تایا جان، حیدر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جی بالکل، اللہ نے مجھے چنا ہے رحمت کے لیے۔ ہر کسی کے نصیب میں یہ بوجھ اٹھانا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف نعمتوں کے لائق ہوتے ہیں کیونکہ وہ رحمت کا وزن نہیں سہ سکتے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ تایا کو شاید ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ اور ہاں تایا جان، حویلی کا وارث اللہ جسے چاہے بنائے۔ فی الحال تو میں زندہ ہوں اور میری بیٹیاں میری وارث ہیں۔ اللہ حافظ۔ حیدر نے فون بند کیا اور اپنی جیب میں ڈالا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ لیکن مطمئن مسکراہٹ تھی۔ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ یہ جنگ صرف اس کے گھر کی نہیں تھی، یہ جنگ سوچ کی تھی۔ ایک باپ کی جنگ جو اپنی بیٹیوں کے لیے معاشرے کی فرسودہ روایات سے ٹکرانے کو تیار تھا۔ وہ باہر نکلا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ سورج کی پہلی کرن ہسپتال کی اونچی عمارت کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ حیدر شاہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، بس ہمت دینا۔ اس نے گاڑی کی چابی نکالی اور پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں تو ٹھیک ہے حیدر، مت مانو میری بات۔ میں نے ویسے بھی اب جینا ہی کتنے دن ہے۔ بی جان نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور دوائی کی گولیاں سائڈ ٹیبل پر پٹک دیں۔ کمرے میں حبس تھا، حالانکہ کھڑکیاں کھلی تھیں، مگر حیدر شاہ کا دم گھٹ رہا تھا۔ یہ پچھلے کچھ دنوں کا معمول تھا۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ بی جان نے کھانا پینا ترک کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت بستر پر پڑی رہتی، اور جب بھی حیدر سامنے آتا ان کی زبان سے موت اور بے نامی کے شکوے ہی نکلتے۔ ماں جی، خدا را ایسا مت کہیں، آپ جانتی ہیں کہ آپ کی زندگی میرے لیے کتنی قیمتی ہے۔ حیدر شاہ ان کے پیروں کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ التجا والا تھا۔ وہ شخص جو باہر پنچایتوں میں بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا، اپنی ماں کے سامنے بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ قیمتی؟ بی بی جان نے تلخ ہنسی ہنسی۔ اگر میری قدر ہوتی تو تم میری بات مان لیتے۔ حیدر، میں تم سے تمہاری خوشی نہیں مانگ رہی، میں تو تمہاری نسل مانگ رہی ہوں۔ دیکھو اپنے تایا کے بیٹوں کو، کیسے سینہ تان کر چلتے ہیں، اور تم 4 بیٹیوں کے باپ ہو کر بھی نظریں جھکا کر گزرتے ہو۔ کیا یہ ہے شاہوں کی عزت؟ حیدر نے سر جھکا لیا۔ وہ تھک چکا تھا۔ روز روز کے تانوں سے، ماں کی گرتی ہوئی صحت اور زینب کی خاموش آنکھوں سے وہ پس چکا تھا۔ زینب نے ایک بار بھی اسے نہیں کہا تھا کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، لیکن اس کی خاموشی چیخ چیخ کر اسے روکتی تھی۔ مگر آج بی جان کا وار آخری تھا۔ حیدر، بی جان کی آواز اچانک دھیمی اور سنجیدہ ہو گئی۔ میں نے لڑکی دیکھ لی ہے، چودھری نواز کی بیٹی ہے نرگس، صحت مند ہے، خاندان والی ہے۔ اگر تم نے ہاں نہ کی تو کل صبح تم میری لاش دیکھو گے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ گھڑی کی ٹک ٹک حیدر کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زینب کا چہرہ گھوما،
پھر اپنی 4 بیٹیوں کی معصوم صورتیں، اور پھر ماں کا بستر مرگ جیسا انداز۔ ٹھیک ہے ماں جی۔ حیدر کی آواز اتنی مدھم تھی جیسے وہ اپنی ہی موت کا پروانہ پڑھ رہا ہو۔ جیسا آپ کہیں میں تیار ہوں۔ بی جان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے فوراً اٹھ کر حیدر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتے رہو میرے شیر، مجھے یقین تھا تم میرا مان نہیں توڑو گے۔ دیکھنا اب حویلی میں وارث کھیلے گا۔ حیدر وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کے قدم بھاری تھے۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنی روح اسی کمرے میں گروی رکھ دی ہے۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی، حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا، پورے علاقے میں کھانا تقسیم ہوا۔ حیدر شاہ جو اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر مٹھائی بانٹنے سے ڈرتا تھا، اپنی دوسری شادی پر نوٹ نچھاور کر رہا تھا۔ یہ سب اس کی خوشی نہیں تھی، یہ اس دباؤ کا رد عمل تھا جو برسوں سے اس کے اندر پل رہا تھا۔ اسے باور کروایا گیا تھا کہ یہ شادی اس کی مردانگی اور عزت کی بحالی ہے۔ نرگس حویلی میں آئی تو اپنے ساتھ ایک نیا نظام لے کر آئی۔ وہ زینب کی طرح خاموش اور صابر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیوں لایا گیا ہے۔ وہ ایک مقصد کے تحت آئی تھی اور اسے اپنی اہمیت کا اندازہ تھا۔ زینب اور اس کی 4 بیٹیاں حویلی کے پچھلے حصے میں سمٹ کر رہ گئیں۔ حیدر شاہ شروع میں دونوں گھروں میں انصاف کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نرگس کی چالاکیاں اور بی جان کی حمایت نے اسے آہستہ آہستہ زینب سے دور کر دیا۔ جب وہ زینب کے پاس جاتا تو بی بی جان تانا دیتی، وہاں جا کر کیا کرو گے؟ منحوسیت کے سائے میں بیٹھنے کا شوق ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جس کا بی بی جان کو انتظار تھا۔ حویلی کے صحن میں ڈھول کی تاپ گونج رہی تھی، فضا میں ہوائی فائرنگ کی آوازیں تھیں، نوکر بھاگ بھاگ کر مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ مبارک ہو شاہ جی، مبارک ہو، چاند جیسا بیٹا ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حیدر شاہ کی حالت عجیب ہو گئی۔ وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی بیٹی کو رحمت کہہ کر سینے سے لگاتا تھا، آج بیٹے کی خبر سن کر اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی کلائی سے سونے کی گھڑی اتار کر خبر لانے والی دائی کو دے دی۔ میرا بیٹا، میرا وارث۔ حیدر شاہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور زور سے نعرہ لگایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ وہ آنسو نہیں تھے جو آیت کی پیدائش پر گرے تھے۔ یہ غرور کے آنسو تھے۔ وہ جیت گیا تھا۔ اس نے دنیا کو، اپنے تایا کو، پورے گاؤں کو ہرا دیا تھا۔ نرگس کے کمرے میں بادشاہوں جیسا ہجوم تھا۔ بی جان پوتے کو گود میں لیے جھوم رہی تھی۔ ان کا چہرہ یوں دمک رہا تھا جیسے جوانی لوٹ آئی ہو۔ حیدر شاہ اندر داخل ہوا تو بی جان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ میرا شیر بیٹا، آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ حیدر، دیکھو دیکھو اپنے خون کو، کیسا روب ہے اس کے چہرے پر، بالکل اپنے دادا پر گیا ہے۔ اس کا نام ولی ہوگا، ولی شاہ۔ یہ اس حویلی کا ولی عہد ہے۔ حیدر نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ سرخ و سفید رنگت، بھری ہوئی جسامت، اسے لگا جیسے دنیا کی ساری دولت اس کی جھولی میں آ گئی ہے۔ اس ننھے وجود کو تھامتے ہی اسے پچھلے کئی سالوں کی محرومیاں بھول گئیں۔ اسے زینب بھول گئی، اسے وہ 4 بیٹیاں بھول گئیں جو کچھ فاصلے پر اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑی حسرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ وقت گزرتا رہا اور حیدر شاہ بدل گیا۔ وہ حیدر شاہ جو کبھی زینب کی ایک آہ پر تڑپ جاتا تھا، اب ولی کی ایک مسکراہٹ پر جان مارنے لگا۔ حویلی کا اگلا حصہ، جہاں نرگس اور ولی رہتے تھے، ہر وقت روشنی اور رونقوں سے بھرا رہتا۔ وہاں کھلونوں کے ڈھیر تھے، نوکروں کی فوج تھی جو چھوٹے نواب صاحب کے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ اور پچھلا حصہ، جہاں زینب اور اس کی بیٹیاں رہتی تھیں، وہاں ویرانی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ایک شام حیدر شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ دیوان خانے میں بیٹھا تھا۔ ولی جو اب 3 سال کا ہو چکا تھا، بہترین لباس پہنے اپنے باپ کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ حیدر فخر سے اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ ولی نے کیسے گھوڑے کی لگام پکڑنا سیکھ لیا ہے۔ اسی وقت پچھلے دروازے سے زینب کی بڑی بیٹی حورین اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا اسکول کا رزلٹ کارڈ تھا۔ وہ کلاس میں اول آئی تھی۔ وہ خوشی خوشی اپنے بابا کو دکھانا چاہتی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید آج بابا خوش ہوں گے۔ وہ ڈرتے ڈرتے مہمانوں کے درمیان سے گزری اور حیدر کی کرسی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بابا، اس نے آہستہ سے پکارا۔ حیدر شاہ باتوں میں مگن تھا، اس نے نہیں سنا۔ بابا، میرا رزلٹ۔ حورین نے ہمت کر کے اس کے بازو کو چھوا۔ حیدر چونکا اور مڑ کر دیکھا۔ اس کی نظر حورین پر پڑی جس کے کپڑے پرانے ہو چکے تھے اور جوتی گھسی ہوئی تھی۔ اس کے فوراً بعد اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو سوالیہ نظروں سے بچی کو دیکھ رہے تھے۔
حیدر کو اچانک شرمندگی محسوس ہوئی. ایک سردار کی بیٹی کا ایسا حلیہ. لیکن بجائے اس کے کہ اسے اپنی غفلت پر شرم آتی، اسے حورین پر غصہ آ گیا. یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ حیدر نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا. دیکھ نہیں رہی میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. بابا میں فرسٹ آئی ہوں. حورین نے رزلٹ کارڈ آگے کیا. اسی لمحے ولی نے حیدر کی جیب سے موبائل نکال کر زور سے زمین پر دے مارا. موبائل سکرین ٹوٹ گئی. حیدر نے فوراً ولی کو چوما اور کہا لگایا. ارے شیر ہے میرا پتر، کوئی بات نہیں، نیا آ جائے گا. دیکھا چودھری صاحب، ابھی سے توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے، بڑا ہو کر دشمنوں کو بھی ایسے ہی توڑے گا. حورین وہیں کھڑی رہی. اس کا ہاتھ فضا میں معلق تھا. اس کا رزلٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا. باپ نے اس کی کامیابی کو نظر انداز کر کے بیٹے کی شرارت کو سراہا تھا. جاؤ اندر. حیدر نے بغیر حورین کی طرف دیکھے ہاتھ کے اشارے سے کہا. ماں کے پاس جاؤ، یہاں مردوں میں تمہارا کیا کام؟ حورین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. وہ خاموشی سے مڑی. اس کے ننھے ذہن میں ایک سوال ابھرا. کیا صرف بیٹا ہونا ہی انسان ہونا ہے؟ وہ بھاگتی ہوئی واپس زینب کے کمرے میں گئی. زینب جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی. یہ اب اس کا معمول تھا. حیدر اب مہینوں اس کمرے کا رخ نہیں کرتا تھا. خرچہ بھی نوکر کے ہاتھ بھجوا دیا جاتا تھا جو بمشکل پورا ہوتا. ماں، حورین نے زینب کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا. بابا نے میرا کارڈ نہیں دیکھا. انہوں نے ولی کو پیار کیا، موبائل توڑنے پر بھی اسے ڈانٹا نہیں. ماں، کیا ہم بابا کی اولاد نہیں ہیں؟ زینب نے بیٹی کو سینے سے لگایا. اس کا کلیجہ پھٹ رہا تھا. وہ جانتی تھی کہ حیدر اب وہ حیدر نہیں رہا. اولاد نرینہ کی خواہش اور پھر اس کے حصول نے اس کے سر پر تکبر کا ایسا خول چڑھا دیا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کچھ نظر نہیں آتا تھا. کچھ دن بعد عید تھی. حویلی میں جشن کا سماں تھا. ولی کے لیے درجنوں سوٹ سل کر آئے تھے. شہر سے مہنگے کھلونے منگوائے گئے. نرگس سونے سے لدی ہوئی پورے گھر میں حکم چلاتی پھر رہی تھی. زینب نے اپنی بیٹیوں کے پرانے کپڑے دھو کر استری کیے. چھوٹی آیت جو اب سب کچھ سمجھنے لگی تھی ضد کر رہی تھی کہ اسے بھی ولی بھائی جیسی گاڑی چاہیے. امی، بابا ہمارے لیے کپڑے نہیں لائے؟ آیت نے معصومیت سے پوچھا. زینب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس نے ابھی کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ دروازہ کھلا اور حیدر اندر آیا. زینب کا دل زور سے دھڑکا. کیا اسے یاد آ گیا؟ حیدر نے سفید کلف لگا سوٹ پہن رکھا تھا. کندھے پر شال تھی. وہ بہت وجیح لگ رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والی نرمی نہیں تھی. زینب، اس نے خشک لہجے میں پکارا. جی شاہ جی. زینب نے احترام سے سر جھکایا. یہ کچھ پیسے ہیں، رکھ لو. حیدر نے چند نوٹ میز پر رکھے. اور سنو، آج مہمان زیادہ ہیں حویلی میں، بچیوں کو باہر مت نکلنے دینا. ان کے کپڑے وہ ذرا پرانے ہیں، لوگوں کے سامنے میری ناک کٹتی ہے. نرگس کہہ رہی تھی کہ یہ باہر آ کر ولی کے کھلونوں کی ضد کرتی ہیں. انہیں کمرے میں ہی رکھنا. زینب کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو. باپ کو اپنی بیٹیوں کے پرانے کپڑوں پر شرمندگی تھی لیکن انہیں نئے کپڑے دلانے کا خیال نہیں تھا. اس سے ڈر تھا کہ کہیں اس کی بیٹیاں اس کے وارث کی خوشیوں میں خلل نہ ڈالیں. حیدر. زینب کی آواز میں درد کی شدت تھی. یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، کوئی بھکارنے نہیں ہیں جنہیں آپ چھپا رہے ہیں. آیت آپ کو یاد کرتی ہے، حورین آپ کو اپنا اسکول کا کام دکھانا چاہتی ہے. کیا بیٹے کی محبت میں آپ اتنا اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کا حق بھی بھول گئے؟ حیدر کی تیوری چڑھ گئی. شکر کرو زینب کہ چھت ملی ہوئی ہے اور روٹی مل رہی ہے. ناشکری مت کرو. مجھے باہر بہت کام ہے، میرا دماغ مت کھاؤ. وہ مڑا اور تیزی سے باہر نکل گیا. زینب پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی. باہر صحن میں ولی کی ہنسی گونج رہی تھی. حیدر نے اسے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا. کون ہے میرا بادشاہ؟ حیدر پوچھ رہا تھا. میں. ولی نے توتلی زبان میں جواب دیا. اور وہ چاروں بہنیں کھڑکی کی جالی سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں. ان کے دلوں میں باپ کی محبت کا جو بت تھا وہ آج پاش پاش ہو چکا تھا. اس رات حیدر شاہ سکون سے سویا، اس ذوم میں کہ اس نے اپنی نسل بچا لی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنی آخرت اور دنیا کا سکون کھو دیا ہے. اس نے ایک بیٹے کی خاطر 4 رحمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور قدرت خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی اپنا حساب برابر کرنے کے لیے. حویلی کی اونچی دیواریں کہکہوں سے گونج رہی تھیں لیکن ان دیواروں کی بنیادوں میں بیٹیوں کے آنسو جذب ہو رہے تھے جو کسی بھی وقت اس مضبوط عمارت کو ہلا سکتے تھے.
حیدر شاہ کے ہاتھ میں پکڑا وہ سفید کاغذ کانپ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ طلاق؟ اس کے حلق سے یہ لفظ بہت مشکل سے نکلا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زینب، وہ خاموش اور صابر زینب جس نے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اسے عدالت کے ذریعے نوٹس بھیجے گی۔ یہ اس کی مردانگی، اس کی سرداری اور اس کی انا پر ایک زوردار تمانچہ تھا۔ اس کی اتنی ہمت! حیدر شاہ نے غصے سے کاغذ کو مٹھی میں بھینچا اور کرسی کو زور سے ٹھوکر مار کر کھڑا ہوا۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ اسے کس نے اتنی ہمت دی ہے۔ وہ دیوان خانے سے نکل کر حویلی کے پچھلے حصے کی طرف آندھی اور طوفان کی طرح بڑھا۔ نوکروں نے اسے یوں غصے میں جاتے دیکھا تو سہم کر راستے سے ہٹ گئے۔ حیدر شاہ کے دماغ میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ زینب نے اس کی عزت کو کچہری میں اچھالنے کی کوشش کیسے کی۔ وہ پچھلے حصے کے برآمدے میں پہنچا۔ وہاں سناٹا تھا۔ اس نے زینب کے کمرے کے دروازے کو جو نیم وا تھا ایک زوردار لات مار کر کھولا۔ زینب! وہ دھاڑا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے حلق میں آواز گھٹ کر رہ گئی۔ کمرے کے وسط میں زینب زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کے اوپر نرگس جھکی ہوئی تھی۔ نرگس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زینب کا گلا دبوچ رکھا تھا اور اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ زینب کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے سے قاصر تھی۔ چھوڑو اسے، حیدر نے بے اختیار چیخ کر کہا اور آگے بڑھ کر نرگس کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ نرگس لڑکھڑا کر پیچھے جا گری۔ زینب نے زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر تڑپ رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ حورین جو شاید وہیں کونے میں سہمی کھڑی تھی بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آئی اور اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ حیدر شاہ دنگ رہ گیا۔ اس کا غصہ جو زینب کے لیے تھا ایک لمحے کے لیے معلق ہو گیا۔ اس نے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں نرگس کو دیکھا۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ پاگل ہو گئی ہو؟ جان سے مار دو گی اسے۔ نرگس جو حیدر کو اچانک وہاں دیکھ کر بوکھلا گئی تھی، جلدی سے اپنی چادر درست کرتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں، لیکن اس نے فوراً مکاری کا لبادہ اوڑھ لیا۔ شاہ جی، میں تو بس وہ ہکلائی۔ یہ زبان درازی کر رہی تھی شاہ جی، میں تو بس اسے اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ یہ بھول گئی ہے کہ اب یہ حویلی کی مالکن نہیں ہے، بس ایک بوجھ ہے ہم پر۔ اوقات؟ حیدر نے دانت پیسے۔ اوقات یاد دلانے کا یہ طریقہ ہے کہ گلا دبا دو؟ اس سے پہلے کہ نرگس کو اور جھوٹ بولتی حورین کھڑی ہو گئی۔ وہ اب 10 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر خوف نہیں تھا۔ اس نے سیدھا اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں بابا۔ حورین کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں سچائی کی جھلک تھی۔ چھوٹی ماں اکثر امی کو اسی طرح مارتی ہیں۔ کل بھی انہوں نے امی کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا تھا کیونکہ امی سے روٹی جل گئی تھی۔ یہ امی سے گھر کے سارے کپڑے دھلواتی ہیں، برتن صاف کرواتی ہیں، اور جب امی بیمار ہو جائیں تو دوا کے بجائے گالیاں دیتی ہیں۔ حیدر کو لگا جیسے کسی نے اس کے کان کے پاس دھماکہ کر دیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زینب سے دور ہو گیا ہے، لیکن یہ ظلم اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں اسی کی چھت کے نیچے اس کی پہلی بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ اس نے نرگس کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ نکلو یہاں سے، حیدر نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا۔ ابھی اور اسی وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ولی کی ماں ہو۔ نرگس نے کچھ کہنا چاہا مگر حیدر کے تیور دیکھ کر وہ خاموشی سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں اب صرف حیدر، زینب اور ان کی بیٹیاں رہ گئی تھیں۔ زینب کی کھانسی اب کچھ تھم چکی تھی مگر اس کا وجود لرز رہا تھا۔ حیدر اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے زینب کے گلے پر نیلے نشان دیکھے تو اس کا دل بھر آیا۔ زینب، حیدر نے نرمی سے اسے پکارا، تم نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ کیوں سہتی رہی یہ سب؟ میں اندھا ہو سکتا ہوں زینب مگر ظالم نہیں۔ زینب نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر حیدر کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب محبت نہیں تھی، صرف تھکن تھی، سالوں کی تھکن۔ بتاتی کیسے؟ زینب کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ کب بتاتی حیدر؟ جب آپ مہینوں بعد شکل دکھانے آتے تھے، یا تب جب آپ ولی کی ہنسی میں ہماری سسکیاں سننا بھول گئے تھے؟ آپ ہم سے بہت دور ہو گئے ہیں حیدر، اتنے دور کہ میری چیخیں آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس نے اپنی قمیض کے دامن سے آنسو پونچھے۔ میں نے اسی لیے نوٹس بھجوایا ہے، مجھے اب اس حویلی میں نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے حیدر،
مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس نے حورین اور باقی تینوں بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا جو ایک دوسرے سے لپٹی کھڑی تھیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بچیاں اس جہنم میں پروان چڑھیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ دیکھیں کہ عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ روز اپنی ماں کو پٹتے دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ یہی ان کا مقدر ہے۔ مجھے جانے دیں حیدر، خدا را مجھے آزاد کر دیں۔ زینب کے الفاظ حیدر کے دل کو چیر رہے تھے، مگر پھر اچانک اس کی انا جاگ اٹھی۔ ایک عورت اس کی بیوی سے آزادی مانگ رہی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ حیدر شاہ کی بیوی طلاق لے کر چلی گئی، کیا وہ اسے پال نہیں سکتا تھا؟ حیدر کے چہرے سے نرمی غائب ہو گئی اور وہی روایتی سختی لوٹ آئی۔ خبردار زینب، اس نے انگلی اٹھا کر اسے ڈپٹا۔ خبردار جو دوبارہ زبان سے طلاق کا لفظ نکالا۔ شاہوں کی بیویاں جنازے کے ساتھ گھر سے نکلتی ہیں، طلاق کے کاغذوں کے ساتھ نہیں۔ تمہیں جو شکایت ہے مجھ سے کرو، مگر یہ گھر چھوڑنے کا ڈرامہ بند کرو۔ مگر حیدر، زینب نے ہاتھ جوڑے۔ بس، حیدر کھڑا ہو گیا۔ میں نرگس کو سمجھا دوں گا، وہ آئندہ یہاں نہیں آئے گی۔ تمہیں روٹی کپڑا مل رہا ہے، چھت ملی ہوئی ہے، اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، جو کرنا ہے کرو، لیکن اس حویلی کی چار دیواری سے باہر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرے جیتے جی تو نہیں۔ وہ مڑا اور زینب کی امیدوں کو وہیں کچل کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے زینب نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حورین نے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے کہہ رہی ہو، حوصلہ رکھیں ماں، ہم ہیں نا۔ اور زینب ایک امید سے حورین کو دیکھتی سے سینے سے لگا گئی۔ 15 سال بعد۔ وقت بڑا ظالم بھی ہے اور بڑا منصف بھی۔ یہ ریت کی طرح مٹھی سے نکل جاتا ہے، مگر جاتے جاتے چہروں پر جھریاں اور دلوں پر نشان چھوڑ جاتا ہے۔ 15 برس گزر گئے۔ حویلی وہی تھی، دیواریں وہی تھیں، مگر مکینوں کے حالات بدل چکے تھے۔ حیدر شاہ کے بالوں میں اب چاندی اتر آئی تھی، چال میں وہ پہلی سی اکڑ باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اب اکثر دیوان خانے میں اکیلا بیٹھا حقہ پیتا رہتا اور خلاؤں میں گھورتا رہتا۔ دوسری طرف حویلی کا پچھلا حصہ اب ایک الگ ہی دنیا بن چکا تھا۔ زینب اگرچہ بیماری اور غموں سے نڈھال ہو کر بوڑھی ہو چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک اطمینان تھا۔ اس کی چاروں بیٹیاں، اس کی رحمتیں اب تناور درخت بن چکی تھیں۔ حورین نے شہر کی یونیورسٹی سے ایم اے کر لیا تھا اور اب مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ باقی تینوں بھی کالج اور اسکول میں نمایاں پوزیشن لے رہی تھیں۔ ان بچیوں نے باپ کی شفقت کے بغیر ماں کے زیور بیچ کر اور ٹیوشن پڑھا کر خود کو پالا تھا۔ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، مگر تہذیب، شعور اور عزت تھی۔ اور حویلی کا اگلا حصہ، اس میں اب ویرانی کا شور تھا۔ ولی شاہ، حیدر کا وارث، اب 20 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک بگڑا ہوا بدتمیز اور عیاش امیر زادہ۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر زور زور سے ہارن بجنے کی آواز آئی۔ چوکیدار نے ہڑبڑا کر گیٹ کھولا۔ ایک مہنگی سپورٹس کار تیزی سے اندر داخل ہوئی اور برآمدے کے ستون سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ولی باہر نکلا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے مہنگے برانڈڈ کپڑے پہن رکھے تھے جو جگہ جگہ سے شکن زدہ تھے۔ اس کے منہ سے ممنوعہ مشروب کی بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ حیدر شاہ جو جاگ رہا تھا شور سن کر باہر نکل آیا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، اب یہ روز کا معمول تھا۔ ولی، حیدر نے غصے سے پکارا، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا، اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ ولی نے باپ کو دیکھ کر ایک بےہودہ سی ہنسی ہنسی۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالا اور وہیں باپ کے سامنے جلانے لگا۔ اوہو ڈیڈ، پلیز۔ ولی کی آواز میں نشے کی آمیزش تھی۔ لیکچر مت شروع کریں، میں تھکا ہوا ہوں، سونے جا رہا ہوں۔ تھکے ہوئے ہو؟ حیدر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر زمین پر پھینکا۔ کیا کر کے تھکے ہو؟ آوارہ گردی؟ مجھے آج پھر تھانے سے فون آیا تھا انسپکٹر کا۔ تم نے بازار میں کسی لڑکی کو چھیڑا ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میری پگڑی کو مٹی میں ملا رہے ہو تم۔ ولی کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے باپ کو آنکھیں دکھائیں۔ پگڑی؟ عزت؟ ولی نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ پرانی باتیں ہیں ڈیڈ، اور وہ لڑکی، وہ خود ہی میرے سامنے آئی تھی، میں تو بس… خاموش۔ حیدر نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اسے مارے، مگر ولی نے باپ کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ حیدر کو لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ ہاتھ جو کبھی اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا تھا، آج اسی ہاتھ نے باپ کا ہاتھ روک لیا تھا۔ ہاتھ مت اٹھائیے گا شاہ صاحب۔
ولی نے باپ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اب میں بچہ نہیں ہوں اور پیسے چاہیے مجھے۔ کل صبح تک میرے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ ٹرانسفر ہو جانے چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ مری جانا ہے۔ نہیں ملیں گے پیسے۔ حیدر گرجا، ایک دھیلا نہیں دوں گا میں تمہیں۔ برباد کر دیا ہے تم نے سب کچھ۔ زمینیں بک رہی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اسی دوران نرگس جو شور سن کر اٹھ آئی تھی، بھاگتی ہوئی بیچ میں آ گئی۔ کیا ہو گیا شاہ جی؟ کیوں بچے کے پیچھے پڑ گئے ہیں رات کے اس پہر؟ نرگس نے ولی کو اپنے پیچھے چھپایا۔ تم ہٹو بیچ میں سے نرگس۔ حیدر نے اسے دھکیلا۔ تم نے ہی بگاڑا ہے اسے۔ دیکھ رہی ہو اس کی حالت؟ نشے میں دھت ہے یہ، تھانے کے چکر لگوا رہا ہے مجھے۔ نرگس نے ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ ارے تو کیا ہوا، جوان جہان لڑکا ہے، بڑے گھر کا چشم و چراغ ہے۔ لڑکوں کے ایسے ہی شوق ہوتے ہیں۔ 4 یار دوستوں میں بیٹھتا ہے تو تھوڑا بہت شغل میلہ کر لیتا ہے۔ آپ تو بس ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، اسی لیے بچہ گھر سے بھاگتا ہے۔ شوق؟ حیدر نے بے یقینی سے نرگس کو دیکھا۔ یہ شوق ہیں؟ یہ تباہی ہے نرگس، تباہی۔ تم دیکھ نہیں رہی کہ یہ کس راستے پر جا رہا ہے؟ کچھ نہیں ہوا میرے بیٹے کو۔ نرگس نے لاڈ سے ولی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ولی بیٹا، تم جاؤ آرام کرو، صبح میں دے دوں گی تو پیسے تمہیں۔ تمہارے بابا تو بس کنجوس ہو گئے ہیں بڑھاپے میں۔ ولی نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ باپ کو دیکھا اور لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نرگس بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ حیدر شاہ اکیلا صحن میں کھڑا رہ گیا۔ آسمان پر چاند پورا تھا مگر اس کی زندگی میں اماوس کی رات تھی۔ اسے اچانک زینب کے وہ الفاظ یاد آئے جو اس نے 15 سال پہلے کہے تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بچیاں اس ماحول میں پلیں۔ اس نے نظر اٹھا کر پچھلے حصے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک کمرے میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ حیدر آہستہ آہستہ چوروں کی طرح دبے پاؤں اس کی طرف گیا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ اندر فرش پر چٹائی بچھی تھی، حورین کتابیں پھیلائے بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اس کے پاس ہی زینب لیٹی ہوئی تھی اور حورین پڑھائی کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً ماں کے پاؤں بھی دبا رہی تھی۔ پاس ہی دوسری بیٹی آیت نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، میرے بابا کو صحت دینا، انہیں لمبی عمر دینا، اور میرے بھائی ولی کو ہدایت دینا۔ آیت کی معصوم دعا حیدر کے کانوں میں پڑی۔ حیدر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بیٹا جس کے لیے اس نے ان بیٹیوں کو ٹھکرایا، وہ اسے دھکے دے رہا تھا، اس کی موت کا انتظار کر رہا تھا تاکہ جائیداد سنبھال سکے۔ اور یہ بیٹیاں جنہیں اس نے دھتکار دیا تھا، وہ تہجد میں اٹھ کر اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ حیدر شاہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ پچھتاوے کے آنسو تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ وارث کی تلاش میں اپنا ورثہ کھو چکا تھا۔ اس نے اپنی انا کی خاطر ہیرا پھینک کر پتھر اٹھا لیا تھا۔ وہ دیوار سے سر ٹکرا کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ اندر جائے، زینب کے پیر پکڑ لے، بیٹیوں سے معافی مانگ لے، مگر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ گناہ کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے، اور حیدر شاہ کی کمر اب وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اندر روشنی تھی، سکون تھا، علم تھا۔ باہر اندھیرا تھا، جہالت تھی اور بربادی تھی۔ اور حیدر شاہ اس اندھیرے اور روشنی کے بیچ برزخ میں کھڑا جل رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرن نے جب حویلی کے بلند و بالا در و دیوار کو چھوا تو آج فضا میں برسوں بعد ایک عجیب سا سکون اور وقار تھا۔ حیدر شاہ اپنے کمرے کے باہر وسیع برآمدے میں کرسی پر بیٹھا سامنے کھلے لان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے والی میز پر شہر کے بڑے اخبارات پڑے تھے جن کی شاہ سرخیوں میں ایک تصویر نمایاں تھی۔ ضلع کی تاریخ میں پہلی بار شاہ پور کی بیٹی حورین شاہ نے CSS امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کر کے پولیس سروس جوائن کر لی۔ حیدر نے لرزتے ہاتھوں سے چشمہ درست کیا اور اس تصویر کو دیکھا۔ حورین کی آنکھوں میں وہی عزم تھا جو 15 سال پہلے اس کی لڑکھڑاتی آواز میں تھا جب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا، بابا میں فرسٹ آئی ہوں۔ اس وقت حیدر نے منہ موڑ لیا تھا مگر آج اس کی آنکھیں اسی تصویر پر جمی ہوئی تھیں۔ شاہ جی، گاڑی تیار ہے۔ پرانے وفادار نوکر بابا رحمت نے سر جھکا کر اطلاع دی۔ بی بی جی، میرا مطلب ہے حورین بی بی شہر سے واپس آ رہی ہیں، کچہری سے اب سیدھا حویلی پہنچنے والی ہیں۔ حیدر شاہ تیزی سے کھڑا ہوا۔ پھولوں کا انتظام ہو گیا؟ اور وہ زینب کہاں ہے؟ بیگم صاحبہ پچھلے حصے میں مصلے پر بیٹھی شکرانے کے نفل پڑھ رہی ہیں، رحمت نے مسکرا کر جواب دیا۔ حیدر شاہ کے چہرے پر ایک اداسی سی چھا گئی۔ وہ پچھلے حصے کی دہلیز پار کرنے کی ہمت اب بھی خود میں نہیں پاتا تھا۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی،
کہ ان 3 سالوں میں زینب کو واپس حویلی کے مرکزی کمرے میں لے آئے، مگر زینب نے خاموشی سے انکار کر دیا۔ اس کا جواب صرف ایک ہوتا تھا، شاہ جی اب مجھے ان کمروں سے نہیں، اپنی بیٹیوں کے کردار سے پہچان ملتی ہے۔ مجھے وہیں رہنے دیں جہاں میں نے اپنی زندگی کے مشکل ترین دن کاٹے ہیں۔ اسی لمحے حویلی کے مرکزی دروازے پر شور سنائی دیا۔ پولیس کی سائرن بجاتی گاڑیاں اور گاؤں کے لوگوں کا ہجوم حورین کا استقبال کر رہا تھا۔ گاڑی رکی اور ایک پراعتماد باوقار لڑکی باہر نکلی جس نے پولیس کی سفید وردی پہن رکھی تھی۔ اس کے کندھوں پر موجود تمغے اس کی محنت کی گواہی دے رہے تھے۔ حورین نے ہجوم کو ہاتھ ہلا کر جواب دیا اور پھر اس کی نظر برآمدے میں کھڑے اپنے بوڑھے باپ پر پڑی۔ حیدر شاہ کے قدموں میں جیسے جان آ گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ حورین دوڑ کر اس کے قریب آئی۔ حیدر کا خیال تھا کہ وہ شاید اسے پروٹوکول کی وجہ سے سلام کرے گی، لیکن حورین نے جھک کر اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوما۔ بابا، میں آ گئی، آپ کی بیٹی افسر بن کر لوٹ آئی۔ حورین کی آواز میں وہی بچپن والی معصومیت لوٹ آئی تھی۔ حیدر شاہ نے حورین کے دونوں کندھے تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر حورین کی وردی پر گرے۔ میری بیٹی، تم تو میرا فخر ہو، تم وہ وارث ہو جس کی قدر میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ مجھے معاف کر دو حورین، مجھے معاف کر دو۔ حورین نے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا، آج معافی مانگنے کا دن نہیں، خوشی کا دن ہے۔ امی کہاں ہیں؟ وہ اندر ہیں، تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اسی وقت حویلی کے ایک گوشے میں نرگس ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا سارا غرور، سارا تکبر مٹی میں مل چکا تھا۔ اس کا بیٹا، اس کا ولی، جس کے لیے اس نے حیدر کو اکسایا تھا، آج سینٹرل جیل کی کال کوٹڑی میں پڑا تھا۔ ولی شاہ نے اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ مل کر شہر کے 3 بڑے بنگلوں میں ڈکیتی کی تھی، جہاں مزاحمت پر ایک گارڈ زخمی بھی ہوا تھا۔ جب پولیس نے ریڈ کی تو ولی نشے کی حالت میں پکڑا گیا۔ حیدر شاہ نے اسے چھڑانے کے لیے ایک قدم نہیں اٹھایا تھا۔ نرگس نے بہت چیخو پکار کی، زمین آسمان ایک کر دیا، مگر حیدر شاہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ شاہ جی، وہ آپ کا خون ہے، آپ کا بیٹا ہے۔ نرگس نے اس کے پیروں میں گر کر التجا کی تھی۔ کچھ تو کریں، اسے ضمانت پر باہر لائیں، وہ جیل میں مر جائے گا۔ حیدر نے اس وقت بہت ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا تھا، وہ جیل میں نہیں مرے گا نرگس، وہ جیل میں پیدا ہوگا۔ میں نے اسے آزاد چھوڑ کر اسے مار دیا تھا۔ اب اسے ان دیواروں کے پیچھے رہ کر یہ سوچنے دو کہ باپ کی دولت اور نام گھنٹا گردی کے لیے نہیں ہوتا۔ میں اس کی ضمانت نہیں کرواؤں گا، اسے سزا کاٹنے دو، شاید وہ انسان بن کر باہر نکلے۔ حورین اپنی ماں کے پاس پچھلے حصے میں چلی گئی، جہاں ماں بیٹی کی سسکیاں اور ہنسی ایک ساتھ گونج رہی تھی۔ حیدر شاہ اکیلا لان میں ٹھہرا رہا۔ اسے لگا جیسے اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو حیدر شاہ نے ہمت جمع کی اور زینب کے کمرے میں داخل ہوا۔ زینب بیڈ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور حورین اس کے پاس بیٹھی اپنی نئی پوسٹنگ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ حیدر کو دیکھ کر زینب نے سر پر دوپٹہ درست کیا۔ حورین خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ کو آج برسوں بعد ایک دوسرے سے بات کرنی ہے۔ زینب، حیدر کی آواز میں ندامت تھی، آج میں نے جیل میں ولی کو پیغام بھیجا ہے۔ زینب خاموش رہی، مگر اس کی نظریں حیدر پر جمی تھیں۔ میں نے اسے کہلوایا ہے کہ تمہاری بہن ضلع کی بڑی افسر بن کر آئی ہے۔ اگر تم اب بھی نہیں بدلے تو یاد رکھنا، وہی بہن جس کا تم نے بچپن میں دل دکھایا تھا کل تمہارے وارنٹ پر دستخط کرے گی۔ حیدر نے ایک گہری سانس لی اور زینب کے پاس بیٹھ گیا۔ زینب، میں نے زندگی بھر غلطی کی۔ میں نے نسل کو کردار پر ترجیح دی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی طاقت سمجھا اور بیٹیوں کو اپنی کمزوری۔ آج قدرت نے مجھے دکھا دیا کہ طاقت بیٹے میں نہیں، اس تربیت میں ہے جو تم نے ان بیٹیوں کو دی ہے۔ زینب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاہ جی، اللہ نے آپ کو 4 رحمتیں دی تھیں، آپ نے انہیں بوجھ سمجھا، مگر انہی رحمتوں نے آج آپ کے ڈوبتے ہوئے نام کو سہارا دیا ہے۔ ہاں زینب، آج میں حیدر شاہ نہیں، حورین شاہ کا باپ کہلانے میں زیادہ عزت محسوس کرتا ہوں۔ حیدر نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، ولی کو میں نے جیل میں اس لیے چھوڑا ہے کہ اسے تنہائی میں اپنی غلطیوں کا احساس ہو۔ میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں اسے سدھارنا چاہتا ہوں۔ کمرے کے باہر سے حورین اور اس کی باقی 3 بہنوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حویلی جو کبھی خاموش ماتم کدا تھی، آج کہکہوں سے معمور تھی۔ حیدر شاہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا مقدر نہیں ہوتا، بلکہ اولاد کو انسان بنانا اصل کامیابی ہے۔
اس نے اپنی زندگی کے 15 سال گنوا دیے تھے، مگر آج اس کے پاس تلافی کا موقع تھا۔ اس نے زینب کا ہاتھ تھاما۔ کل ہم سب جیل جائیں گے، ولی سے ملنے۔ اسے دکھائیں گے کہ جس بہن کو وہ حقیر سمجھتا تھا، آج وہ اسے قانون کی گرفت سے نہیں بلکہ اسے ایک نئی زندگی کی طرف لے جانے کے لیے آئی ہے۔ زینب نے سر جھکا لیا۔ اللہ کرے وہ سدھر جائے۔ حیدر شاہ نے سکون کا سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ راستہ کٹھن ہے، ولی کو سدھرنے میں وقت لگے گا، مگر اب وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پاس اس کی 4 بیٹیاں تھیں جو اس کی ڈھال بن چکی تھیں۔ آج حویلی کا وارث سلاخوں کے پیچھے تھا، مگر حویلی کی حقیقی وارثیں اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کر رہی تھیں۔ رات کی خاموشی میں حیدر شاہ کو محسوس ہوا جیسے اس کے دل سے بوجھ کا وہ آخری ٹکڑا بھی ہٹ گیا ہو۔ اس نے اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے اپنی حویلی واقعی رحمتوں کا گھر محسوس ہونے لگی۔ اس کہانی کا مورل نہایت کڑوا مگر سچا ہے کہ بیٹی کو رحمت کہنے والا معاشرہ دراصل خود رحمت سے محروم ہوتا ہے جب وہ اسی رحمت کو ٹھکرا دے۔ حیدر شاہ کا کردار ابتدا میں ایک ایسے باپ کے طور پر ابھرتا ہے جو سماج کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ رکھتا ہے، مگر وقت کے ساتھ وہی حیدر کمزوری، انا اور مردانہ برتری کے زہر میں آہستہ آہستہ اپنی اصل کھو دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خامی یہ نہیں کہ اس نے دوسری شادی کی، بلکہ یہ ہے کہ اس نے بیٹے کی محبت میں انصاف، شفقت اور باپ ہونے کی ذمہ داری کو قربان کر دیا، اور یہی اس کے زوال کی بنیاد بنی۔ زینب کا کردار صبر، برداشت اور قربانی کی ایک خاموش تصویر ہے جو ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ عورت اگر ظلم اس لیے سہتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بکھرتا نہیں دیکھنا چاہتی، مگر جب صبر جبر بن جائے تو خاموشی بھی گناہ بن جاتی ہے۔ بی جان اور نرگس جیسے کردار اس سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں جو نسل، وارث اور انا کے نام پر عورت اور بیٹی کو کمتر سمجھتی ہے، جبکہ حورین اور اس کی بہنیں اس سوال کی علامت ہیں جو ہر مظلوم بیٹی کے دل میں پلتا ہے کہ کیا انسان ہونا صرف بیٹا ہونے سے مشروط ہے؟ یہ کہانی ریڈر کو جھنجھوڑ کر یہ پیغام دیتی ہے کہ اولاد میں فرق کرنے والا باپ آخرکار اپنی ہی اولاد کے دل سے اتر جاتا ہے، اور جو مرد بیٹیوں کی عزت نہیں کرتا وہ دراصل اپنی انسانیت کھو دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں رحمت وزن نہیں ہوتی مگر انسان کے کردار کا وزن ضرور ناپا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔